میں نے پہلے تو مزدوری کی جس طرح سب لوگ کرتے ہیں، جس طرح سٹارٹ ہے. آسٹریلیا آپ چلے گئے؟ آسٹریلیا جا کے تو پہلے دن جو میں نے جاب کی ایک ریسٹورنٹ میں مجھے جاب ملی، لیکن اس وقت بھی سارے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بہت لکی ہوں کہ بہت اچھی مل گئی. لیکن وہ جاب میں نے 4-5 گھنٹے ہی کی. پھر میں نے بولا یار یہ تو مجھے پسند نہیں ہے. وہاں لوگ ٹیکسی کا ہی زیادہ، آپ کو جی پتہ ہی ہے کہ بھئی زیادہ انکم والی بات، تو مجھے پسند نہیں تھی. پھر میں نے کہا کہ مجھے کسی فارموں میں کوئی ریفرنس سے بھیج دیں. تو پھر میں وہاں چلا گیا. تو بس میرے اللہ نے، میں نے پہلے تو مزدوری کی جس طرح سب لوگ کرتے ہیں، جس طرح سٹارٹ ہے. تو پھر میرے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ شکر الحمدللہ. جی، السلام علیکم دوستو، میں اورنگزیب بیگ. یہاں ہمارے بہت ہی پیارے محسن، ہمارے بڑے اور ہمارے دوست بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہمارے انکل کہہ سکتے ہیں، اور پاکستانی آسٹریلین بزنس مین بھی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق سانگرا ہل سے ہے، لیکن آسٹریلیا میں ان کا بہت بڑا اپنا کاروبار ہے زرعی حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. جناب چوری محمد اسلم کالو صاحب، السلام علیکم چوری صاحب. وعلیکم السلام. جو صاحب، ہم تو آپ کو جو زیادہ جانتے ہیں وہ یہی کہ آسٹریلیا میں آپ کا ماشاءاللہ اتنا بڑا بزنس ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیو ساؤتھ ویل کے سب سے بڑے فارمرز ہیں. جو انفراسٹرکچر ہے آپ کا، جو آپ کے پاس اتنی زیادہ تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں، وہ آپ ہی ہیں. بات کریں گے کہ سانگلا ہل جب آپ آسٹریلیا نہیں گئے تھے تو یہاں پر آپ کا جو بچپن ہے وہ کیسے گزرا، آپ کی تعلیمی سرگرمیاں کیسی تھی؟ کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ذاتی دوست ہیں نا وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے شاید. تو تھوڑا سا سٹارٹ کیجئے گا کہ سانگلا ہل میں آپ کیسے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رنگزیب، آپ اتنی دور سے پہلے آسٹریلیا سے یہاں آئے اور پھر پسرور سے یہاں تشریف لائے. میں تو پہلے آپ کا شکر گزار ہوں اور تھینک یو ویری مچ. آپ میرے چھوٹے بھائیوں بیٹوں جیسے ہیں. آپ نے پوچھا پہلے، بیسیکلی ہم جو ہیں وہ یہ 7 گاؤں ہے ہمارا، چہور کالواں نا، چہور چک نمبر 118. تو وہاں ہی میں پیدا ہوا اور پرائمری تک سکول بھی میں وہیں گیا. اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 2 ہے تو اس میں چلا گیا. اور میں 7ویں کلاس میں ہی تھا تو میرا بزم پیغام سے تعلق بن گیا تھا، یہ اسلامی جمعیت طلبہ سے. پھر اس کے ساتھ میں نے سفر کیا، پھر یہاں گورنمنٹ کالج جو ہے اپنا، وہاں پہ پولیٹکس میں رہے. پھر اس کے بعد پھر میں جمعیت کا اردو پہ بھی رہا، اس کے بعد میں پیغام کے ساتھ بھی رہا. تو اور یہ جو ہمارا جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو آبادی ہے یہ موسٹلی چونکہ یہ ہمارے والدین کا رقبہ تھا اسی میں یہ ہے. تو یہاں پہ جب ہم چھوٹے بھی تھے تو فلاحی کام شروع سے ہی، دوستوں ایسی ٹیم تھی تو یہاں ہم نے ایک انجمن فلاح معاشرہ بنائی، ایک بلڈ ڈونیشن اکٹھا کرنے کے لیے بنائی. اور اس بچپن میں بھی ہم یہ پرائمری سکول ہوتے تھے یہاں پہ، ان کے لیے فنڈ جمع کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پہ بلڈنگ بن گئی. اب تو وہ ہائی سکول بن گئے ہیں. تو پھر حالات نے مجھے دھکا دیا تو میں آپ کے پاس آسٹریلیا چلا گیا. تو وہاں تو آپ کے سامنے ہی ہے. اور وہاں لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ یہ سارا کام وہاں بھی چلتا رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھ سے یہی کام لینا تھا کہ وہاں بھی جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے، ان کی جاب کے لیے، ان کا کام کے لیے جن کو انگلش نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا دیا. اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا میرے خیال میں ان کی دعا ہی ہے. اچھا جو صاحب، آپ نے یہ تو آپ کا بڑا ایکٹیو سا جو ہے نا وہ لڑکپن رہا. آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان میں بھی نمائندگی کی. آسٹریلیا آپ چلے گئے. آسٹریلیا جا کے کوئی بھی بندہ جاتا ہے اور ڈیفینیٹلی اگر کسی کا وہاں ریلیٹیو نہیں ہوتا تو پرابلمز بھی آتی ہیں. محمد اسلم کالو صاحب کے ساتھ کوئی پرابلم آئی؟ سچ تو کوئی بات نہیں ایسی ہوئی میرے ساتھ. میں جب وہاں پہنچا ایئرپورٹ پہ تو ہمارے سانگلا کی ایک فیملی ہے، طارق ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. تو وہ مجھے ایئرپورٹ سے لے کے چلے گئے. تو پہلے دن جو میں نے جاب کی ایک ریسٹورنٹ میں مجھے جاب ملی، لیکن اس وقت بھی سارے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بہت لکی ہوں کہ بہت اچھی مل گئی. لیکن وہ جاب میں نے 4-5 گھنٹے ہی کی. پھر میں نے بولا یار یہ تو مجھے پسند نہیں ہے. وہاں لوگ ٹیکسی کا ہی زیادہ، آپ کو جی پتہ ہی ہے کہ بھئی زیادہ انکم والی بات، تو مجھے پسند نہیں تھی. پھر میں نے کہا کہ مجھے کسی فارموں میں کوئی ریفرنس سے بھیج دیں. تو پھر میں وہاں چلا گیا. تو بس میرے اللہ نے، میں نے پہلے تو مزدوری کی جس طرح سب لوگ کرتے ہیں، جس طرح سٹارٹ ہے.
تو پھر میرے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ شکر الحمدللہ. جو سب اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو بڑا نوازا ہے، اور ہم اس چیز کے گواہ ہیں. ہم نے آپ کا سسٹم دیکھا ہوا ہے، اور یہ واقعی اللہ کی دین ہے. اور آپ کی جو ہے نا وہ جو آپ کی اللہ نے سافٹ ہارٹ بنایا ہوا ہے، وہ میرا خیال ہے اس میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ اس میں مددگار ہیں. اچھا، تھوڑا سا اپنے بزنس کی نوعیت بتا دیں کہ وہاں کا جو ایگریکلچر سسٹم ہے یا پاکستان کا ہے، وہاں کا تھوڑا سا اس میں روشنی ڈالی گا پلیز. بہت اچھا سوال. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ چلو آپ آئے ہیں تو آپ نے یہ کیا ہے، یہ ایجوکیشن ہی ہے. تو بندہ ہر وقت ہی سیکھتا رہتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ بندہ ساری زندگی استاد نہیں شاگرد ہی رہتا ہے. تو میں نے وہاں پہ جو کام کیا ہے جس کو فارمنگ کہتے ہیں، تو اس کا بہت ڈفرینس ہے. اور جو بیسک میسج ہے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، وہ ہے محنت. کہ ہم جو فارمر ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں نا، آپ ان کو پیار سے صرف ہاتھ ہی ان کے سر پہ رکھ دیں نا، تو ان کی نوعیت جو ہے، ان کا چہرہ، آپ ان کی گروتھ ان کو دیکھیں تو ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے یہ فصلیں، یہ بھی آپ کے بچے ہیں. اگر آپ خود کریں گے، خود اپنی میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی نظریں ان سے باتیں کرتی ہیں جو آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر ہم تھوڑی سی اس میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ محنت کریں اور اپنا کام خود کریں. اور دوسری یہ ہے کہ ایجوکیشن. اور ایجوکیشن بھی دو طرح کی ہے، ایک پریکٹیکل ہے اور دوسرا ہے کہ پڑھ لکھ کے. تو پڑھ لکھنے والی جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے جتنی آپ پریکٹیکل کریں. تو میرے خیال میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میرا ذہن ہے، ابھی گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے. میں جب آنے سے پہلے تو وہاں گیا ہوا تھا ان کا وفد، تو ان کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی اگر ہم لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں اور یہ ہمارے ساتھ کریں تو یہاں پہ ایک ماڈل فارم انشاءاللہ بن جائے، جہاں پہ یہ لوگ دیکھیں کہ کس طرح فارمنگ ہے اور کس طرح یہاں پہ جو ہے نا بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا جوسف، یہ بتائیے گا کہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو متعارف کروائیں گے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. اب آسٹریلیا میں رہ کے بھی اپنے پاکستان کے ساتھ ٹچ ہیں، کوئی میسج ایسا جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھو، ایز اے اوورسیز پاکستانی، تو ابھی جو وہاں پہ میرے آنے سے پہلے جو دوست ہیں وہاں پہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ملنے والے ہیں اچھے دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں اپنا ساتھ، ملک ہے، شعیب ہے، نصیر ہے، حافظ شاد ہے. تو سبھی لوگ، شکیب ہے، جتنے اب میں کتنے کے نام گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کاشف رسول ہے. تو اب میں نے آنے سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ یار ہم وہاں تو اتنا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو یہاں آنے والے ہیں ان کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں نا. تو انشاءاللہ ابھی ہمارا یہ پروگرام ہے کہ جو بچیاں وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے جاتی ہیں نا، تو ان کے لیے ایک ہم اپنا کوئی ایک گفٹ پیکج جو ہے وہ رکھیں کہ جب وہ بچی کو جائے تو ہم اس کو وہ دیں، تو اس کو کم از کم یہ احساس ہو کہ اگر میں ماں باپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے اچھے یا برے کسی حالات کی وجہ سے چھوڑ کے آئی ہوں، تو کم از کم میرا کو اپنا یہاں پہ ہے. تو بیسیکلی وہ گفٹ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ میسج اہمیت رکھے گا کہ انشاءاللہ وہ اگر آئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بات سننے والا، اس کا کوئی غم گسار، اور اس کا کوئی اپنا یہاں موجود ہے. بہت خوب. چو صاحب نے جیسے جی بڑے ماشاءاللہ اچھا یہ ایک میسج دیا ہے اور ایک نیک ارادوں کا اظہار کیا ہے کہ خاص طور پر جو خواتین ہیں، کیونکہ بیرون ملک جو ہے نا وہ بڑی تعداد میں نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی جاتی ہیں، سب کا حق ہے جس کی افورڈ کر سکتے ہیں. اور وہاں آسٹریلیا میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو آپ پیار سے دو بول بھی بول دیں گے تو وہ بڑی چیز ہے، اور اگر آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، تو یہ واقعی بہت بڑی چیز ہے. یہ ان لوگوں کو اس کی قدر ہوتی ہے جو واقعی باہر کے ملکوں میں رہے ہوں اور ان کو مختلف قسم کی جو نا پریشانیاں آئی ہوں، تو انہیں یہ چیز کا پتہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.